اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے زندگی میں 3 چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ان کے حصول اور اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ ایک اس میں پیدائش ہے، جب بچہ پیدا ہو نا تو پتہ نہیں اس میں کتنی رسمیں ہم نے جو ہے ایجاد کر دی ہیں۔ دوسری چیز اس میں شادی ہے، غیر ضروری رسومات اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ لوگ شادی سے ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ اور تیسری چیز فوتگی ہے۔ اب وہ مرنے والا تو مر گیا، اب جو پیچھے ہیں ان کو وہ ساری رسومات پوری کرنی ہے، رشتہ داروں کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہم نے جو ہے نا اپنے اوپر لاگو کر دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے سب چیزیں آسان بنائی ہیں، ہم نے خود ان کو مشکل بنایا ہے۔ پیدائش کی رسومات سراسر غلط ہے۔ سنت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے، اذان اور اقامت ہو، اور مسنون طریقے سے میٹھی چیز اس کے منہ میں کسی اللہ والے کے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ رکھ دی جائے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ شادی کیا ہے؟ ایجاب اور قبول ہے، بس ختم۔ فوتگی کیا ہے؟ روح نکل گئی، جنازہ پڑھائیں اور قبرستان پہنچا دیں، ختم۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو اپنے لیے مشکل بنایا۔ ہماری شادیاں جو عموماً مشکل بنتی ہیں وہ 3 باتوں کی وجہ سے بنتی ہیں۔ ایک اس میں بارات ہے، ایک اس میں ولیمہ ہے، ایک اس میں نیوتا ہے جسے گفٹ کہتے ہیں، اور چوتھی چیز جو ان تینوں سے پہلے ہے وہ جہیز ہے۔ شادیوں میں جو جہیز دینے کا رواج ہے، جہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو لڑکی کے گھر والے اپنی بیٹی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو دین کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے پاس جہیز کو جائز بنانے کے لیے دلیل بھی ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا، یہ دلیل ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ شریعت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد جو احکامات ہیں وہ ہماری شریعت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسی طرح کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب کے معاشرے میں بھی جہیز نام کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہمارے قریب کے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف اور مشہور کتاب ہے معارف الحدیث کے نام سے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 660 پر حضرت لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں جہیز دیا گیا، باقی صاحبزادیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا گیا؟ اگر جہیز دیا ہے، بیٹی کو گھر سے سامان تیار کر کر دیا گیا ہے، تو پیارے پیغمبر جو رحمت للعالمین ہیں، کیا وہ اپنی صاحبزادیوں کے درمیان فرق فرمائیں گے کہ ایک کو بنا کر دے، جہیز کا سامان تیار کر کر دے دے اور تینوں کو چھوڑ دے؟ اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اس سے انکار نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔
اور مختلف روایات میں مختلف چیزیں، پانی کا برتن ہے، سونے کا کپڑا ہے، یعنی جو سوتے ہوئے انسان کو ضرورت پڑے، کھانے پکانے کے 1-2 برتن ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کیوں دیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو جہیز کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں. اور حضرت ابو طالب جو تھے وہ کثیر العیال تھے، ان کی بہت زیادہ اولاد تھی اور وہ اپنے بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے، آپ کے زیر کفالت رہے. حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ بھی، حضور حضرت علی کے والد بھی، حضور حضرت علی کے سسر بھی، حضور حضرت علی کے نبی بھی. تو خلاصہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اسی گھر میں ہوئے اور آپ نے تربیت رسول اللہ سے لی. تو جب شادی ہوئی تو ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ حضرت علی کے لیے کیا ہے، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہیز کے طور پر نہیں کیا ہے. تو امید ہے کہ میرے ان سادہ الفاظ میں والدین کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ جہیز نام کی شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے.